خوش رہنے کا مزاج کیسے سیکھا جائے؟ انسان کے وجود میں سب سے قیمتی چیز دل ہے۔ دل بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ دل کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسا ہے جو چاہت کو پیدا کرتا ہے۔ دل اور دماغ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دماغ کیلکولیٹر ہے، ریشنلٹی، کیلکولیٹ، لاجک، اسسمنٹ، یہ سب مائنڈ کے کام ہیں۔ قربانی، فیل کرنا، چاہت کو پیدا کرنا، اپنا آپ وار دینا، احساس کی دنیا، جذبات کی دنیا، یہ دل کی دنیا ہے۔ یعنی دماغ کہے گا دیا تو کم ہوا، دل کہے گا دیا تو اچھا ہوا۔ دماغ صرف جیت سکھاتا ہے، دل ہار سکھاتا ہے۔ دل کی حفاظت پر کہانی بنی ہوئی ہے، کیا خوبصورت کہانی ہے۔ ایک بادشاہ کو خیال آتا ہے کہ کمپٹیشن کروایا جائے۔ مقابلہ بھی کس چیز کا؟ پوری سلطنت میں جو سب سے اچھی دل کی تصویر بنا کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ تصویریں آنے لگ پڑیں، خوبصورت دل، کچھ دل بول رہے ہیں کہ ہمیں خرید لیجئے۔ بس اسے ایک تصویر پسند آ گئی۔ پینٹر کو بلایا اور کہا کہ اس کو ترازو میں بٹھا دیا جائے۔ اس کے وزن کے برابر سونے کی اشرفیاں نواز دی گئیں۔ وہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو بادشاہ نے پینٹنگ کو سیدھا پکڑا اور اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ رات کو اٹھ اٹھ کر اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ ملکہ آئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کیا صحیح سے سوئے نہیں؟ بادشاہ نے کہا، یہ دیکھو دل کی کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ عورت میں غلطی نکالنے کی سینس موجود ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فالٹ نکال دیا۔ کہا، بادشاہ سلامت، کیسے بادشاہ ہیں؟ آپ دیکھیں اس دل کا دروازہ بنا ہے اور ہینڈل تو لگے ہوئے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے بغور دیکھا اور غصے سے کہا، اتنا بڑا دھوکہ! میں نے تو وزن کے برابر سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ واپس بلایا۔ واپس بلا کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی اور کہا کہ اتنا بڑا فالٹ! تصویر اچھی تھی، دروازہ بنایا، ہینڈل لگے نہیں تھے۔ اس نے ایسے ہاتھ جوڑے اور کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ کہا، بولو۔ بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ دنیا کے کسی انسان کے دل کے دروازے کے ہینڈل باہر سے نہیں، اندر سے لگے ہوتے ہیں۔ یہ اندر سے کھلیں تو کوئی آ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ یاد رکھیں، یہ دل جس کے ہینڈل اندر لگے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل کی حفاظت نہیں کی ہوتی۔ خوش دل ہوتا ہے، دماغ نہیں ہوتا۔ اطمینان، مطمئن دل ہوتا ہے، اس کو قلب سلیم کہا گیا ہے، نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں قریب قریب، تب دل خوش ہوتا ہے، پھر سارے موسم اچھے لگتے ہیں۔ اگر دل خوش نہیں ہے تو سارا موسم خراب لگتا ہے، تو بہار کا موسم بھی خزاں جیسا لگتا ہے۔ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ جان لیجئے کہ دل کی خوشی 7 چیزوں میں پڑی ہے۔ نمبر 1، خوشی پڑی ہے فارگیونیس میں۔ جو معاف نہیں کر سکتا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نایاب پرندہ ہے جو درگزر کرنے والوں کے کندھوں پر بیٹھتا ہے۔ نمبر 2، بھول جانے والے، فارگیٹنس، کیا کمال کی چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیند کتنا بڑا تحفہ ہے، غم کو بھلا دیتی ہے۔
جب غم آتا ہے تو غم کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا سائز آہستہ آہستہ چھوٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن غم بھول ہی جاتا ہے۔ اس میں نیند کا بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا غم بہت بڑا ہو اور وہ بھول نہ رہا ہو تو اسے نیند کی گولی کھلائی جاتی ہے، سوئے گا تو غم چھوٹا ہو جائے گا۔ نمبر 3، خوشی سیکھنے میں ہوتی ہے۔ آپ کچھ روز نیا سیکھیں، آپ خوش رہیں گے۔ نمبر 4، خوشی رشتوں میں پڑی ہوتی ہے۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ ناخوش ہوتا ہے۔ جس دن اس پوری کائنات میں سے فقط ایک شخص پر آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ وہ میرا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ کسی سرجری میں اس انسان سے محبت کرنے والے شخص کا ہاتھ اس انسان کے ہاتھ کو تھام لے تو پین کا انڈیکس چیک کیا جاتا ہے تو بہت کم ہو جاتا ہے۔ پین تب زیادہ ہوتی ہے جب کسی نے ہاتھ نہ پکڑا ہو۔ وہ لمحہ کتنا دردناک ہوتا ہے جب انسان ڈیتھ بیڈ پر ہو، ڈاکٹر، نرسز سب موجود ہوں، لیکن کوئی اپنا جس کو آپ کی آنکھیں تلاش رہی ہوں وہ نہ ہو، جس کو دیکھ کر مرنا آسان ہو جائے۔ تو رشتوں میں اللہ نے راحت کو رکھا ہے۔ آپ دنیا کا بہترین سکون لینا چاہتے ہوں، آپ کو اپنوں سے ملے گا۔ کیا وجہ ہے کہ خلوص کے بغیر جو رشتے ہوتے ہیں اس میں سب کچھ ہوتا ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے، چاہ نہیں ہوتی جو آپ کو جگاتی ہے۔ دل کو جگانے کے لیے دل چاہیے، دل والے چاہیے۔ نمبر 5، قدرت نے خوشی کو سفر میں رکھا ہے۔ یہ ہر وہ شخص جو کمرے میں قید ہے وہ باہر نکلے، سفر کرے۔ کبھی کبھی بے سمت سفر کرنا چاہیے، کبھی کبھی بے مقصد سفر کریں، کبھی کبھی کیپ پہن کر ایک نامور کو بھی بے نام ہو جانا چاہیے۔ سفر میں خوشی پڑی ہے۔ نمبر 6، خوشی خدمت میں پڑی ہے۔ یہ سیوا کرنے والے خوش ہوتے ہیں، اکٹھا کرنے والے خوش نہیں ہوتے۔ نمبر 7، یاد رکھیں خوشی رب کے ساتھ تعلق میں پڑی ہے۔ اس کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا توکل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا رب پر بھروسے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، دعا کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ یہ جب آپ تڑپ کر رو کر دعا مانگتے ہیں تو سکون کیوں مل جاتا ہے، یقیناً وہ سن لیتا ہے، کوئی شک نہیں۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ایمان بلٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا ہے۔ اسی طرح معصوم بچوں اور بوڑھوں کے پاس بھی خوشی پڑی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔